اللہ الرحمن الرحیم رجل شلت يداه وليس معه أحد يودئه أو ييممه فإنه يمسح وجهه وذراعيه الحائط ويصلي فانظر وتأمل في هذه المسائل هل تجد فيها عذرا لتأخير الصلاة واويلاه وقف کر دے وويلاه لتاركها وإن صلى الصحيح بعد صلاته فاعل وبلا ہوئے صلى الصحيح بعد صلاته قائما فحدث به مرض يتمها قاعدا يركع ويسجد أو يؤمي إن لم يستطعهما أو یومی پڑھنا میں جائز ہے او یومی لم يستطعهما أو مستلقيا إن لم يستطع القعود وإن صلى أول صلاته قاعدا لمرض ثم صح بنى على صلاته قائما عندهما آگے پڑھ میں وقال محمد رحمہ اللہ يستقبل الصلاة وإن صلى بعد صلاته بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود يستأنف بالاتفاق ويجوز التطوع قاعدا بغير عذر وإن افتتح التطوع ترجمے بچایا کر یار فلا بأس أن يتوكى على أصل أو على حائج أو يقعد صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی رجل شل ہو گئے یعنی یابست خشک ہو گئے پٹھے مارے جان اینو آندے نے ہاتھ سک گئے بدن دے کسے تھان دے بھی پٹھے مارے جان دے آندے نے دی فلانی شے سک گئی کیونکہ پٹھیاں نال اندے روح ہے رجل شل ہو گئے یعنی سوکھ گئے اس کے دونوں ہاتھ اور حالانکہ ہتھاں نال ہی پانی پانا ہے وضو کرنا ہے تیمم کرنا ہے تبھی ہتھاں نال ہی کرنا ہے دوویں کام کیندے نال نے اللہ اکبر حالانکہ یہ بات کہ نہیں اس کے پاس کوئی ایک جو اس کو وضو کرائے نوکر بیٹا کوئی اور پرا یا اس کو یا تیمم کرائے اس کو اب یہ کیا کرے بے تیمم بے وضو نماز پڑھے یا نماز مؤخر کرے کیا صورت ہے اس کے لیے پس بے شک وہ ملے اپنا منہ اور اپنے دونوں بازو دیوار پر تیمم کی نیت کے ساتھ اور نماز پڑھے جی اے منہ انج کر کے کندھ نہ رگڑے جنہ ہو جائے ایویں اوباما جڑے کمزور نے کندھ نال جویں کر کے رگڑی دیاں نے جنیاں کو رگڑے تو کی کرے اور نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ چھوڑے نماز اور نہ یہ کہ مؤخر کرے نماز کو نماز کے وقت سے اگر ہو قادر اپنے چہرے کے مسے پر اور اپنے بازوؤں کے مسے پر حائط کے ساتھ اور مثل اس کے ان چیزوں سے کہ صحیح ہو یہ کہ کرے وہ تیمم یعنی دیوار ہے اور کوئی چیز ہے تھلے ریت دا ٹبا ہے نال یا انج کو ٹبا ہے نال انج کر کے منہ رگڑ سکتا ہے یا تھلے کچی مٹی تھلے ہو کے منہ رگڑ سکتا ہے باما ہوتے لوٹ پوٹ کر سکتا ہے جیڑی بھی صورت بنے کی کرے ہو تیمم کر کے تے اور اسی طرح جب ایو جڑا بندہ ہے اور اسی طرح جب قدرت رکھے اپنے ہی تو واپس ہونا ہے اپنے وضو کے اعضاء کے غمس پر مائے جاری میں یا اس پانی میں جو مائے جاری کے حکم میں کہڑا ہوندا دا در دا کہ اگر اینا پانی ہے تو اندے وچ پہلے منہ انج کر کے ڈوب کے ایک دو باری جھٹکا دے تاکہ منہ سارا گلا ہو جائے پھر باں وچ ڈوبے سجی پھر کھبی پھر پیریں وچ ڈوبے چونکہ ہتھاں نال تے کر کچھ نہیں سکدا کمزور ہو گئے نے تے انج کر کے کی کرے ایویں سر نو بھی ڈوبا دے لگویا مسا ہو گیا اس دا سمجھے پے ہو
اور جس لیے ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ مائع جاری مل جائے نا تو یہ کر سکتا ہے اور نہیں جائز اس کے لیے تیمم. اب یہ نہ ملے تو پھر تیمم جائز ہے. پس خلاصہ یہ کہ نہیں گنجائش فسحت گنجائش نہیں گنجائش نماز کے ترک میں باوجود امکان کے بے ای وجہ کانا جس وجہ کے ساتھ بھی ہو جس وجہ کے ساتھ بھی اس کو ممکن ہو نا نماز پڑھنا تو نماز کا ترک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہوں وہ گل جڑی کیتی بابے رنجی پس نظر کر اے عاقل جی ظاہر چلیا تو گل نہیں نا جی اور غور و فکر کر ان مسائل میں اے جڑے پڑھے جے پہ انج ہوئے تو انج کرے انج ہوئے تو انج کرے پس اور غور و فکر کر ان مسائل میں وہ کہ بیان کیا ان کو ائمہ رحمہم اللہ نے اور مستنبت کیا ہے ان کو ادلہ شریعہ سے. شرعی دلیل کو جڑا مسئلہ سمجھی دا ہے نا اے سمجھنے دا نا استنباط کی کرنے والا مستنبت مسئلہ مستنبت یہ ان کا استنباط ہے یعنی انہوں نے اس دلیل سے یہ مسئلہ نکالا ہے اور مستنبت کیا ہے ان مسائل کو ادلہ شریعہ سے. تو کہتے ہیں غور و فکر کر اوے عاقل کیا پاتا ہے تو نماز میں عذر سوائے عجز تام کے. پورا عجز جڑا پیچھے پڑے بالکل وہ صرف اکھاں تک پہنچ گیا تو ہن نماز تاخیر ہے یا مجنون ہو گیا تام معاف ہے. تو فرماندے نے کہ عجز تام کے بغیر کیا تو پاتا ہے کوئی عذر کس کے لیے تاخیر نماز کو مؤخر کرنے کے لیے نماز کے وقت سے چے جائے کہ نماز کا ترک بالکل یا فضلاً عن ترکہا بالکل یا تے ممکن ہو جس طرح بھی تو مؤخر کرنے کی اجازت نہیں ہے. چے جائے کہ ہٹا کٹا ہوئے تو نمازاں چھڑ دے وے. واہ ویلا یہ کلمہ ہے تفجع کا افسوس کا. بعض نے کہا معنی اس کا فضیحت اور رسوائی استعمال کرتے ہیں اس کو ندبہ کے طریقے پر. تو ہائے افسوس معنی یہ ہائے افسوس لے تارک ہاں اے لے تارک الصلاۃ نماز کے تارک کے لیے. اب یہ علامہ کاشغری کہہ رہے ہیں کہ ہائے افسوس نماز کے کہ وہ کتنا چلا ہے بے وقوف ہے جو نماز چھوڑ رہا ہے جی اس کے لیے واہ ویلا ہے ہائے افسوس نماز کے تارک کے لیے. اب یہ بات دماغ میں تو اللہ نہیں اتارنی میرا تو بس نہیں اس میں. اگر کل کوئی اگلی زندگی میں کسی کو یہ سبق سننا نصیب ہو تو وہ بھی محقق بنے لیکن نماز نہ پڑھے تو اس کو بھی کہہ رہا ہوں کہ پتر افسوس واہ ویلا لتارک ہاں افسوس ہے نماز کے تارک کے لیے واہ ویلا ہے. پنجابی کہتے ہیں حال دعائی مانا کہ آتا فج جاؤ کہ میں تفجع کرتا ہوں افسوس کرتا ہوں شور مچاتا ہوں. سمجھی بات یا معنی ہے کہ میں دعا کرتا ہوں رسوائی کی اس کے لیے. پس لام تعلق پکڑے گا کلام کے معنی کے ساتھ اور محذوف کے ساتھ. اللہ اس پر کہ خبر ہے مبتدا محذوف کی دلالت کرتا ہے اس پر واہ ویلا یعنی نماز کے تارک کے لیے یہ تفجع ہے اور دعا ہے ویل کی ہلاکت کی باوجہ اس شے کے جو لازم آئے گی اس بندے کو بسبب نماز کے ترک کے. وہ ماں کیا چیز ہے یعنی گناہ عظیم جو کہ سبب بنے گا عذاب علیم کا. اس بندے واسطے روو اور جی میں کسی بندے نو آگے لگی ہے تو بندہ کچھ کر نہ سکے تو ہائے افسوس ہے لوگو بندہ سڑ گیا جو کوئی اندر تعاون کرو او بندہ رڑ گیا واہ پائی کوئی ہے تارا مارو اچھال کیوں جی او نو قتل کر گیا کو ہے ہاتھ بڑھنے والا او چھوٹا کام ہے اے وڈا افسوس ہوئے نماز چھوڑ گیا جے ہوئے اوے عذاب علیم وال جا رہا جے وہ ہے کوئی اندر راہ ڈکن والا ہوئے اے وے واہ ویلا اے کیے اے واہ ویلا اے واہ ویلا انہوں آندے نے واہ ویلا کہ یہ اس میں عظیم کر رہا ہے وڈا گناہ کر رہا ہے اور عذاب علیم کی طرف یہ جا رہا ہے. لوگوں اس کا راستہ روکو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جتھے آیت آوے گی نا گل یہودیاں تے عیسائیاں دی تے پھر ساڈے قرآن چاہیے سانو سمجھائی جا رہی ہے. فخلف من بعدہم خلف
پس پیچھے آئے ان کے بعد نالائق، خالفن اچھا جانشین، خلفن برا جانشین، لک ترٹا، یہ اجوف ہے، اجوف نہیں ہے گا لیکن این کلمہ ساکن ہے نا تو یہ لک ترٹا مراد ہے جی، لک وچکار ہی ہوندا ہے نا، تے خالفن دسدا ہے بھی لک ترٹے آئے پچھوں، لک ترٹے یہ نہیں بھی ٹھیک نہیں سن بھئی انہاں کیتا کی۔ پس پیچھے آئے ان کے بعد نالائق، ضائع کر دیا انہوں نے نماز کو، انہوں نے اب جو پیچھے آتے ہیں ان سے ان کی سب سے پہلی نالائکی یہ ہوتی ہے گدی نشینوں کی کہ وہ کیا کرتے ہیں تو وہ خلف بن جاتے، خالف نہیں ہوتے بلکہ خلف الرشید۔ مولوی جی اجتماع ضدین ہے کہ خلف ان کا معنی نالائق، ترشید کا معنی چنگا، تے کی ہے کٹھیاں کیتیاں ہوندیاں نے۔ اچھا بعض نے کہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا یہودیوں نے، بعض نے کہا کہ نہیں اعتقاد رکھتے تھے نماز کی فرضیت کا، یہ تفسیریں ہیں تفسیریں۔ بعض نے کہا کہ نماز کو چھوڑ دیا انہوں نے نہ محافظت کی نماز پر، اور ایک جماعت سے یہ روایت ہے کہ مؤخر کیا انہوں نے اس کو نماز کے وقتوں سے۔ یہ قرآن ہے نا تو تفسیروں کے حوالے دے رہے ہیں کہ تفسیروں میں یہ تفسیریں کی گئی ہیں۔ اچھا انہوں نے اور کیا کیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، پیچھے پڑ گئے خواہشوں کے، کس کے؟ گڈی سونی ہوئے، مکان انج دا ہوئے، کپڑے انج دے ہون، صبح اے کپڑا پانا ہے، شامی اے پانا ہے، پگڑی انج دی، کوٹ انج دا، وسکٹ انج دی، جوڑا انج دا، بندے اکٹھے ہو گئے نہیں کہ نہیں روڈ پر کھڑے ہیں کہ نہیں حضرت صاحب تشریف لانے والے ہیں، تو تابع ہو گئے وہ خواہشات کے، کس کے تابع ہو گئے؟ خواہشات کے تابع۔ ادھر سامنے دیکھ لو سارے نظام جڑے پچھو جڑا دوجی نسل جلے آؤندی ویکھ لو کی ہوندا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے فسوف یلقون غیا، پس ان قریب داخل ہوں گے وہ غی کو، کس کو؟ غی کیا چیز ہے؟ اس پر تفسیریں، بعض نے کہا یعنی داخل ہو جائے گے وہ دلالن گمراہی کو، تو نماز چھڈی خواہشاں دے پیچھے پے تو گمراہی چ وڑ گئے۔ اور فرمایا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیّن کا من ہے عذاباً طویلاً، لمبا عذاب جھیلیں گے۔ دو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا فسوف یلقن غیّن اے شرن، ان قریب وہ شر سے ملیں گے، ان قریب وہ۔ بعض نے کہا ہے کہ غی ایک وادی ہے آگ میں، اشد ہے جہنم کی وادیوں سے ازرو گرمی کے، اور بہت بعید ہے ازرو گہرائی کے، بہت ڈونگی وادی ہے، اس میں کنویں ہیں کہ جو کنواں ہے جس کو ہب ہب کہتے ہیں۔ تو بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے نا غی، یہ کنویں ہیں جہنم میں جن کی طرف بہہ کر جا رہا ہے پیپ اور کیح، جو کچھ نکلتا ہے نا جہنمی سڑ سڑ کے جو کچھ گند نکلے گا اور ٹور ٹور کے تے خون انہوں نے پوے گا، انہوں انہاں کنواں سٹیا جائے گا۔ میری توبہ، ہائے میری توبہ۔ قذافی لباب تفسیر للکرمانی، حاضر تفسیر یا شیخ للکرمانی لباب التفسیر، ماشاءاللہ والا دیا نا بابے نے۔ قذافی لباب تفسیر للکرمانی، اور ایک آیت کی تفسیر کی تھی، وتقدم الحدیث، اور پہلے گزر گئی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل اور کفر کے درمیان نماز کا ترک ہے، نماز پڑھے گا تے ایمان میں رہے گا، نماز چھڑے گا تے جے تا منکر ہوگا تے پکا کافر، جے منکر نہیں تے نماز چھڑ کے شیطان نو موقع مل گیا ہولی ہولی انہوں کفر وال چھک کے لے جائے گا۔ جی اے مطلب جی پڑھیا سے جی منیت المسلی دی شروع وچ بھی گلاں ساریاں۔ رواہ مسلم و احمد، اور جناب امام مسلم نے روایت کی جناب بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، سرکار فرما رہے تھے عہد، وہ عہد جو ہمارے درمیان ہے اور ان کافروں کے درمیان ہے وہ نماز ہے۔ اسی نماز پڑھ دیں تو وہ نماز ہے، پس جس نے چھوڑ دیا نماز کو پس تحقیق کفر کیا اس نے۔ حقیقی معنی اگر وہ منکر ہو گیا یا ناشکری کی اس نے کہ اللہ کے نعمتیں تو کھا رہا ہے اور سجدے نہیں کر رہا، جی کیڑی بدماشی ہے۔
रवाह अहमद व अबू दाऊद व नसाई व तिरमिज़ी व क़ाल हदीस सही। और इब्ने माजा और इब्ने हब्बान रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने अपनी सही में और इमाम हाकिम ने फरमाया कि यह सही है, नहीं पहचानी गई इस हदीस के लिए कोई इल्लत है जड़ी पड़ी है। फमन तारा का फ़क़द कफ़र। हाय हाय। जनाब अब्दुल्ला बिन शकीक उकैली रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत फरमाते हैं कि जाने कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब नहीं देखते थे किसी शय को कि उसका तर्क कुफर हो सिवाय नमाज के। नमाज के तर्क वो कुफर समझते थे। कौन? सहाबा पाक। कि ये कुफर कर दिया इसने जी। मसला है, बीवी नमाज पढ़ती, खावंद नमाज नहीं पढ़ता, बीवी तलाक ले उससे, छोड़ मेरी जान गंदे। और अगर खावंद नमाजी या बीवी नमाज नहीं पढ़ती तो शरीयत कहती इसको तलाक दे। असी होर चीज़ां तलाक देना, मेरी टूमा लै गई है, मेरी फलानी गल की सू। तो जिस पर शरीयत कहती है उसका लिहाज ही नहीं है। नकम्मी रखी सारी जिंदगी, एक नमाज नहीं पढ़ती है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है। और सुनिया जी ए मसला सुनो कि ना जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास को दी गल हो कि जब रुक गई उनकी नज़र, अगे शर आ रही है, काम बासारी का मतलब आप आखिरी उम्र में नबीने हो गए थे। आप नबीने हो गए थे, क्योंकि जब जबरील अलैहिस्सलाम को देखा था तो सरकार ने फरमाया आखिरी उम्र में नबीने हो जाओगे जी। अल्लाह अकबर। उनकी नज़र चली गई, नबीने हो गए। तो कहा गया, बाज ने कहा जी कि नुदावी का, हम आपका इलाज करते हैं और आप छोड़ें नमाज को चंद दिन। फिर मैं चंद दिन नमाज छोड़नी पवेगी, थोड़ा इलाज ऐसी कर दें। कहने आख्या उन्हें केड़ी शायद इलाज? आपने फरमाया ला, ये काम नहीं हो सकता, ये काम ए भी अब्दुल्ला बिन अब्बास दी जरूरत है बाबा, अखा दी लोड़ नहीं, नमाज नहीं मैं छड़ सकता। क्यों? हदीस सुनो। ए वे ना कि उन्होंने एहसास कि सोने का फरमान के खिलाफ करिए, फिर नबी के मन्या भी मन के तो फिर खिलाफ किया, अल्लाह नू अल्लाह की मन्या जी, अल्लाह का फर्ज ही ना मन्या तो जी निरिया मुँह दियाँ गल्लां ही होईयां ना। फिर आपने फरमाया नहीं अजने हो, इसलिए कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स छोड़ेगा नमाज को, मुलाकात करेगा अल्लाह ताला से, हालांकि अल्लाह ताला उस पर नाराज़ होगा, गदबान। तो कहा तुम ये चाहते हो कि मैं क़यामत को अल्लाह से मुलाकात करूं, अल्लाह मुझ पर नाराज़ हो? ये पुत्र एहसास है, एहसास ये है वो एहसास जिसने जो सोने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से सहाबा पाक को मिला, तो वो जनाब सितारे बन गए सारे। सरकार का फैज़ अब मौजूद है कि कोई नहीं? बोलो। अल्लाह का फजल मौजूद है। हम कमज़ोर हैं, हम कोताहियाँ कर रहे हैं, हम दीन से बगावत भगोड़े हैं वाक़तन। रवाहुल बज़्ज़ार व तबरानी फ़िल कबीर व इस्नादु हसनुन। कहा जाता है, ओ माना किया है, कामतिल ऐन इज़ा ज़हबा बसरुहा वल है, खद का तो नहीं, वल हद का तो हा होती है। थोड़े को हा नहीं मौलवी जी, जे खा नहीं होती हा होती। हद का आना अख दा कि ए आना ठीक होवे, नज़र चली जाए, इनू आंदे ने कामतिल ऐन के आँख रुक गई है जी, हद का सैया होवे जी। अच्छा जी अगली हदीस सुनो बच्चे। हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, काला फरमाते हैं, औसानी खलीली, कड़ी गल की थी खुदा दी कसमें। क्या उन्हें अगले लोगों को अकीदा सुनिया और साढ़े वो महबूब ने असी उन्होंने खिलाफ कर सकते हैं? इंज सट मारते सन साहबा पाक खुदा दी, मेरे खलील ने, मैं उन्होंने खिलाफ कर सकता है? क्या सोचते हो तुसी लोगों? औसानी खलीली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वसीयत फरमाई मुझे मेरे खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये कि भी सरकार मैंने वसीयत की थी ये कि ना शिरक करना तू या अबू दरदा अल्लाह के साथ किसी चीज़ का, अगरचे काट दिया जाए तू और अगरचे जला दिया जाए तू, तेनू टुकड़े कर देन, तेनू साड़ देन, शिरक ना करी अल्लाह नाल। और ना छोड़ना नमाज फर्जी जान बूझ कर।
کوئی مجبوری بنی ستیا کرے نماز رہ گئی اور کوئی صورت وہ وکری صورت یاد نہیں رہی نماز پڑھی سی تو بعد پتہ لگو پڑھی کوئی نہیں یہ مجبوریاں بازیاں لیکن فرمایا آمدن فرضی نماز نہ چھوڑیں ابو دردہ پس جس نے چھوڑا نماز کو متعمدن آمدن پس تحقیق بری ہو گیا اس سے ذمہ وہ جڑا اللہ نے ان دے اوتے حفاظت دی چادر پائی ہوں نا خاص وہ ختم ہو گئے یہ ہوں جدھر مرضی پہ جائے یہ وارہ ہو گیا ادھر رسا کھل گیا جناب بریدہ وہ حوالہ لکھا تھلے اخرج ابن ماجہ ویندے پہ جناب بریدہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا بکرو جلدی کرو نماز کے ساتھ بادل والے دن میں وہ پیچھے حدیثاں آئیاں سن کیونکہ جس نے چھوڑا نماز کو فقط کفر پس تحقیق اس نے کفر کیا وہ توجیاں اشارے ان نے جو بھی کیے لیکن لفظاں دی سٹ تو سمجھو نا وہ بلا ہوئے لفظاں دا وزن دا بھی کوئی لحاظ کرو رواہ ابن حبان فی صحیحہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہ ذکر فرمایا آقا حضور علیہ السلام نے نماز کا ایک دن پس سرکار نے فرمایا جس نے حفاظت کی نماز پر کہ نماز پہلے مسئلے سیکھے مسائل دے مطابق دھیان نال نماز پڑھی دھیان نال روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا نماز کا ایک دن پس فرمایا جس نے حفاظت کی نماز پر ہوگی نماز اس کے لیے نور اور برہان قیامت کو دلیل اور نجات قیامت والے دن نور برہان کیونکہ قیامت کو وہ آگے جا کر آئے گا پارے میں کہ قیامت والے دن جو ہے نا وہ مومنوں کا نور دائیں ہوگا اور آگے ہوگا تو وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا یا اللہ کھبے بھی نور کر دے پیچھے بھی کر دے اتنے بھی تھلے بھی اس نور وچ ٹردیاں سونے کو پہنچنا ہے تو جنہ کو نور نے ہنیرے چ ٹکراں کھاندے کتنے ذلیل ہون گے جی اے جو گل تے پتر نماز کی ہے یہ نور ہے قیامت نو بچے اچھا وکانا اور وملم اور وہ بندہ جس نے نہ حفاظت کی نماز پر نہ ہوگا اس کے لیے نور قیامت نو اندھیرے وچ ٹکرا مارے اور نہ برہان اور نہ نجات اور ہوگا قیامت والے دن قارون کے ساتھ فرعون کے ساتھ حامان کے ساتھ ابی بن خلف کے ساتھ رواہ احمد بسناد جید والطبرانی فی الکبیر والاوسط وابن حبان فی صحیح اندازہ لو کی توجیاں کریں گے ندی سندے مولوی جی کی کریں گے توجیاں ندی اپنے آپ بچے کیویں کڈاں گے فرمایا فرعون نال جائے قارون نال حامان نال ابی بن خلف نال ہائے میری توبہ بابا فرماندا ہے کہ احادیث اس مسئلے میں کثیرہ جدہ ہیں تنگ ہے یہ کتاب ان کے پورا کرنے سے ورنہ کئی جلداں بن جائے اور وہ حدیثیں جو اور وہ شے جو ذکر کی گئی ہے یعنی آیت تک حدیثہ کفایہ ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے تو بڑی گل ہے اور بابے نے آخر تے گل کیتی ہے گل ہے اللہ دے پاس ہدایت ہے اے سنو وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور اور وہ بندہ کہ نہ بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور پس نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور جس کو اللہ نور نہ دے اس کو کہیں سے روشنی نہیں مل سکتی تھی روشنی برباد کری دیے کرتوتاں دے سببوں کرتوت کر کے اندر دیاں صلاحیتاں بانج ہو جاندیاں نے پھر بندے نو گناہ میں لذت آندی ہے تے نیکی کرن لگیا جان نکلدی ہے جی اچھا جی توجہ بچے مسئلہ اور اگر نماز پڑھی صحیح نے ہن اور مسئلے جی
ਬਈ ਕੁਝ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਇੰਜ ਤੇ ਕੁਝ ਇੰਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਮਾਜ਼, ਔਰ ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਖਲੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਕੂ ਸਜੂਦ ਨਾਲ, बस पैदा हो गई उसके साथ नमाज के असना में मरज, अचानक विच तकलीफ हो गई किंदे विच मरज के, ऐसी मरज के मुबाह है अब उसके लिए बैठना, या उज़र दुश्मन की वजह से या कोई और, या कोई दुश्मन आ गया जे खलो के पढ़ दिया तो दुश्मन वेख ले गया बहना पै गया, समझिए ए मजबूरियाँ। अब क्या करे ये, कुछ तो उसने खड़े होकर पढ़ ली थी, अब अगली नमाज बैठकर पढ़ सकता है कि नहीं, पूरा करे नमाज को बैठकर रुकू करे और सजदा करे, अगर कुदरत पाए रुकू और सुजूद पर या इशारा करे बैठकर, अगर ना ताकत रखे रुकू सुजूद की या लेट कर अपने पहलू पर, अगर ना ताकत रखे बैठने की। आगे जे समझ भी अगा जेड़ी भी हालत कमज़ोर होंदी जाती उदे लगा जाए तो सलाम ना फेरे नमाज पूरी करे, की करे अल्लाह खोजे नमाजी टुर गए कबरां नूं के विच तकलीफ हुई है सलाम नहीं फेरना, बह जाना है, बैठिया भी तकलीफ वध गई है, लम्मिया पै जाना है, नमाज नहीं तरोड़नी पूरी करनी है। ये पुत्र गल्लां मूँह नाल होर ने, अमलन अल्लाह अकबर। बस खुलासा ये है कि हुक्म नमाज के पूरा करने में, जबकि इब्तदा की उसने नमाज की दराहत सही था, अला क़द्रिल इस्तिताअत जैसा कि हुक्म है उस सूरत में, जबकि हो इजज़ नमाज के शुरू में, जैसा नमाज के शुरू में इजज़ हो तो जिस तरह भी पढ़ सकता है क्या करे, खलो के बह के लम्या पै के, इसे तरह नमाज उन्हें शुरू की थी सही, विच तकलीफ आ गई है, तकलीफ जिस नौबत तक पहुँची है उस नौबत तक जेड़ी भी नमाज की सूरत बनती है की करे। अच्छा जी मसला इन्हां मसलियां उत्ते होर मसले मबनी होने ना कि इमामत के मसले विच तेरा ध्यान करें जी। और अगर अब इस जो मसला पड़े इस मसले पर मबनी है कि इमाम सही है, इमाम उसके पीछे जिस किस्म का भी मरीज़ नमाज पढ़े उसकी नमाज सही है, पीछे कुछ खलो के कुछ बह के कुछ लम्मे पै के पढ़ते पे ने जमात नाल ते बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल समझी जे गल। इसे मसले उत्ते इमामत दा वो मसला मुतफर्रे वे कि सही दे पिछे जिस किस्म का भी मरीज़ होवे वो नमाज की करे, उनकी नमाज ठीक है। और अगर हो मुसल्ली किस तरह के तहकीक पढ़ा उसने अपनी नमाज का अव्वल बैठ कर रुकू करते हुए और सजदा करते हुए किसी मर्ज़ की वजह से तकलीफ सी ते नमाज बह के शुरू की थी ते बह के रुकू सजूद पूरे कर रहा सी, बह के ते नमाज के दरमियान की होया सुम्मा सहा फिर सही हो गया उस मर्ज़ से नमाज के असना में और कादिर हो गया क़याम पर, तो क्या जड़ी बह के पढ़ी हुण अगली खलो के पढ़े या तरोड़ के ते नवी करे, सुनते हो। लेकिन बह के केड़ी पढ़ रहा सी, इन टेलिस ते वे जोर इस गल ते वे केड़ी पढ़ रहा सी ऐशा पासे। तो हुक्म यह है कि बिना करे अपनी नमाज पर और पूरा करे उसको खड़े होकर, लिहाजा दो रकातां ने बह के पढ़ियां रुकू सजूद नाल जोर दियां तो हुण खड़े होने की ताकत हो गई तो अगलियां दो खलो के पढ़े, यानी खलो के रुकू सजूद पूरे तरीके नाल। ये बिना ठीक है, ये बिना मुतलकन नहीं, इंदा हुमा यानी इंदा अबी हनीफा व अबी यूसुफ रहमहुमुल्लाह ताला। हुण ऐसे मसले उत्ते मबनी जे कि इमाम जमात करा रहा है बह के रुकू सजूद नाल, इहदे पिछे इमाम की मजबूरी है कि वो खलो नहीं सकता, बह के ते नमाज पढ़ा रहा किंदे नाल, इहदे पिछे इहो जे बह के पढ़ने तो बिल्कुल ठीक है, जिवें दा इमाम होवे तो मुक्तदी तो बिल्कुल ठीक हुंदा है, लेकिन मुक्तदी की हालत अच्छी होवे तो ए शेखैन दे नज़दीक इहदी इक्तदा ठीक है।
ਬਹਿ ਕੇ ਰਕੂ ਸਜੂਦ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮਬਨੀ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ਼ੇਖੈਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ یستقبل الصلاۃ من اولها، استقبال کرے نماز، نئے استقبال میں نے نئے سرے سے نماز پڑھے اپنے نماز کے اول سے، اور نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ بنا کرے وہ جو پڑھ چکا اس کو، بنا کرے کھڑے ہو کر اس پر کہ پڑھ چکا اس کو بیٹھ کر، جو بیٹھ کر پڑھی ہے اس پر اس نماز کی بنا ٹھیک نہیں ہے جو کھڑے ہو کر پڑھنی ہے۔ جو اس نے سنیے گل، یہ خلاف مبنی ہے قائم کی اقتدا کے جواز پر قائد کے ساتھ عندہما خلاف اللہ۔ آگے جی سمجھ کہ شیخین دے نزدیک بے کے رکوع سجود کرنے والے دے پیچھے کھلو کے پڑھنے والے دی نماز کنا بولو چاہ کیے کہ امام کی کر رہے ہیں، بے کے رکوع سجود دی نماز پڑھا رہا ہے تو پیچھے مقتدی کھلوتا ہے، پورا ٹھیک ہے تو ان دی نماز، لیکن خلاف اللہ امام محمد صاحب کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے۔ اور ان قریب ذکر کریں گے ہم تیرے لیے انشاءاللہ تعالی امامت کی بحث میں، لیکن اس کتاب وچ کوئی نہیں من الملحقات جڑے انہاں آپ بابے اگے شرح ہور کیتی ہے، ایک کتاب مک جائے گی تو ہون گے پھر جڑا پڑھیا گیا جڑا قسمت ہویا، پہلے تو کتاب پوری انشاءاللہ خیر ہوئے۔ اچھا جی مسئلہ دھیان کرے دے، اور اگر پڑھی اپنی بعض نماز اشارے کے ساتھ، ایک دو رکعتاں کہندے نال پڑھیاں تو کیوں پڑھ رہے اشارے نال؟ تکلیف سی تاں ہی پڑھ رہے نا۔ پھر قدرت پائی رکوع اور سجود پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر، تے جڑی تکلیف سی وہ ختم ہو گئی، بے کے رکوع سجود کرنے تے قادر ہو گیا یا بالکل ٹھیک ہوگا تو کھلو کے پڑھنے تے قادر ہو گئے۔ اب بالاتفاق یستأنف نئے سرے سے شروع کرے نماز کو، اور نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ بنا کرے اس پر جو پڑھ چکا ہے بالاتفاق۔ سمجھ آ گئی جے؟ اے مسئلہ کیڑی گل تے مبنی ہے؟ بنا ہے عدم جواز اقتداء پر اس کی جو رکوع سجود کر رہا ہے اس امام کے ساتھ جو اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے۔ آگے جی سمجھ، بالاتفاق باوجہ ہونے اس کے بنا قوی کی ضعیف پر، اور وہ جائز نہیں ہے۔ اے مسئلہ کہ امام نماز پڑھ رہا کندے نال تے مقتدی پڑھدا ہے رکوع جویں دا امام اوویں دا مقتدی، باب الامامت وچ انشاءاللہ اس سال نہیں اگلے سال ضرور آ جائے گا، جویں دا مقتدی اوویں جویں دا امام اوویں دا مقتدی، یہ بالکل ٹھیک نے۔ امام بھی لمیا پہ کے پڑھ رہا ہے، پیچھے مقتدی بھی بیمار ہے لمیا پہ کے پڑھ رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن مقتدی دی حالت امام نالوں اچھی ہے تو ہن کندے وچ جائز ہے؟ شیخین دے نزدیک ہے کہ امام بہ کے رکوع سجود نال نماز پڑھا رہے ہیں تو کھلوتے دی نماز ٹھیک ہے، اے کہ او نماز پڑھدا پیا سی، نماز پڑھا رہا اشارے نال، پیچھے اشارے والے دی تو ٹھیک ہے، لیکن بہ کے رکوع سجود والا یا کھلو کے رکوع سجود والا ان دی ٹھیک نہیں ہے۔ سمجھی تے گل؟ اسی طرح اے ادھی نماز تو بعد اگلی ادھی دی بنا اے ایویں جویں امام دے پیچھے اقتدا ہے جی، کیونکہ پہلی نماز اتنے اگلی نماز نو مبنی کرنا ہے، تحریمات ایک ہی ہے، تو لہٰذا یہ نماز ختم ہو گئی ہے، یہ کی کرے نئے سرے سے شروع کرے۔ سنیے گل، رجل شل ہو گئے اس کے دونوں ہاتھ اور نہیں اس کے پاس کوئی ایک جو وضو کرائے اس کو یا تیمم کرائے اس کو، پس بے شک وہ ملے اپنے منہ کو، او مسح کرنا یا مراد ملنا ہے، اور اپنے دونوں بازوؤں کو دیوار پر اور نماز پڑھے۔ پس غور و فکر کر اور نظر کر، نہ پہلو پس نظر کر اور غور و فکر کر ان مسائل پہ، کیا پاتا ہے تو نماز میں کوئی عذر نہ یا ان مسائل میں کیا پاتا ہے تو ان مسائل میں کوئی عذر نماز کی تاخیر کے لیے؟ ہائے افسوس
نماز کے تارک کے لیے من کر ویسدہ رجل شل ہو گئے اس کے دونوں ہاتھ اور نہیں ہے اس کے پاس کوئی ایک جو وضو کرائے اور اس کو یا تیمم کرائے اس کو، بس بے شک وہ ملے اپنے چہرے کو اور اپنے دونوں بازوؤں کو دیوار پر اور نماز پڑھے، بس نظر کر تو اور غور و فکر کر ان مسائل میں کوئی عذر نماز کی تاخیر کے لیے، ہائے افسوس نماز کے تارک کے لیے۔ اور اگر نماز پڑھی صحیح نے اپنی بعض نماز کھڑے ہو کر پس پیدا ہو گئی اس میں مرض تو پورا کرے، ایک قائمن جڑے نا ٹھیک ہے کھلو کے ٹھیک ہے پورا کرے اس کو بیٹھ کر رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے یا اشارہ کرے یا اشارہ کرتے ہوئے، اگر نہ طاقت رکھے رکوع سجود کی یا لیٹ کر، اگر نہ طاقت رکھے بیٹھنے کی، تو مطلب ہے کہ اچھی حالت و کمزور والا جتھوں تک چلا گیا نماز پوری کرے، سمجھ آ گئی جی۔ اور اگر ہوں اس مسئلے کو بندہ الٹا پکا لوے کہ جی اگر نماز شروع سے ہی کی تھی بعد میں بیماری لہک ہو گئی ہے تو نماز اس کی بنا ٹھیک نہیں ہے تو ساری عمر پٹھا فتویٰ دے گا، آپ بھی گمراہ تو لوکی بھی گمراہ۔ حالانکہ مسئلہ دوجا ہے کیڑا کہ شروع کی تھی کمزور حالت پر، بعد میں حالت قوی ہو گئی، تب اس کمزور پر قوی کس کی بنا ٹھیک ہے تو کس کی ٹھیک نہیں ہے، یہ مسئلے اور ہے، یہ مسئلہ اور ہے جی۔ اور اگر نماز پڑھی اپنی اول نماز بیٹھ کر، اے فرضاں دیاں گلاں جے ساریاں مرض کی وجہ سے پھر صحیح ہو گیا تو بنا کرے اپنی نماز پر کھڑے ہو کر شیخین کے نزدیک، لیکن وہ اسی کو پچھلا بھی قائدن ایک رکوع سجود نہ، کیونکہ اشارہ کو آ رہے اور فرمائے امام محمد رحمہ اللہ نے کہ استقبال کرے نماز کا، استقبال کا مطلب نوے سرے شروع کرے جی۔ اور اگر پڑھی اپنی بعض نماز اشارے کے ساتھ پھر قادر ہو گیا رکوع اور سجود پر تو نئے سرے سے شروع کرے بالاتفاق، من کر وہ نکیا تم۔ اور اگر نماز پڑھی صحیح نے اپنی بعض نماز کھڑے ہو کر بس صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا، صحیح ہوگی کہ پیدا ہو گئی، بس پیدا ہو گئی اس میں مرض، تو پورا کرے نماز کو بیٹھ کر رکوع کرتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے، سجدہ یا اشارہ کرتے ہوئے، اگر نہ طاقت رکھے رکوع سجود کی یا لیٹ کر، اگر نہ طاقت رکھے بیٹھنے کی، اور اگر اپنی اول نماز بیٹھ کر کسی مرض کی وجہ صحیح ہو گیا بنا کرے اپنی نماز پر کھڑے ہو کرے کھڑے ہو کر شیخین کے نزدیک، اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے استقبال کرے نماز کو، یعنی نماز نئے سرے سے پڑھے، اور اگر نماز پڑھی اپنی بعض نماز اشارے کے ساتھ پھر قدرت پائی رکوع، قدرت پائی رکوع اور سجود پر تو نئے سرے سے نماز پڑھے بالاتفاق۔